الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السحر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. آج شعبان المعظم کی 16 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں کے سایہ فکن ہے. اس لیے آج کی مجلس میں رمضان المبارک کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ویسے تو آئندہ مجلس بھی ہونی تھی، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے یہ آج آخری مجلس ہو رہی ہے. پھر انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد مجلس ہوگی. اس لیے آج ذہن میں آیا کہ رمضان مبارک کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، کیونکہ ایک تو کئی جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ بیانات کے لیے جانا ہے رمضان سے پہلے. دوسرا ایک ہماری کتاب کی مصروفیت چل رہی ہے، وہ بھی آخری مراحل میں ہے. شاید اس کی اشاعت کے لیے بھی مجھے کہیں دور کا سفر کرنا پڑے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے رمضان مبارک سے کچھ دنوں پہلے ارشاد فرمایا: اتاکم رمضان شہر برکت یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء فینظر اللہ فیہ لتنافسکم، او کما قال علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں اور اپنے بندوں پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. انسانوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعائیں خصوصیت سے قبول فرماتے ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہارے اندر تنافس کو دیکھتے ہیں. تنافس کا معنی ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے دوڑ میں آگے نکلنا. اللہ تعالیٰ خصوصیت سے دیکھتے ہیں کہ میرے بندوں میں کون لوگ ایسے ہیں، میرے کون سے وہ خاص فرما بردار بندے ہیں جو نیکی میں ایک دوسرے کی ریس لگاتے، مقابلہ کرتے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے. امتحان کے موقع پر سارے بچے فکر مند ہوتے ہیں اور ہر بچہ اس بات کی کوشش کرتا ہے
کہ میں امتحانات میں سب سے فرسٹ آ جاؤں، سب سے پہلی پوزیشن میری آ جائے۔ ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں اس دوڑ کو دیکھنا پسند فرماتے کہ نیکیوں میں کون سے مسلمان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی اس میں خصوصیت سے یہ بات پیش نظر تھی کہ صحابہ کرام میں نیکی کرنے کا جذبہ بڑھے۔ ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 ماہ قبل جب رجب کا چاند نظر آتا تو رجب کا چاند نظر آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بڑے اہتمام سے شروع فرما دیتے اور صحابہ اکرام کو خصوصی تاکید فرماتے تھے کہ اس دعا کا تم بھی اہتمام شروع کرو۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور مہینے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں صحیح سلامت رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے۔ 2 ماہ پہلے۔ اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، ہمارے معاشرے میں کتنے مسلمان ہیں جو رجب کا چاند دیکھتے ہی یہ دعا شروع کر دیتے ہیں۔ اول تو کسی کے علم میں یہ بات نہیں، پھر جن کے علم میں یہ بات ہوتی ہے ان میں سے عمل کتنے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے؟ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو 2 ماہ پہلے سے رمضان مبارک کے لیے دعا شروع کر دیں کہ یا اللہ ابھی رمضان آنے میں 2 ماہ باقی ہیں، ہماری زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اے اللہ اگر ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے تو بھی اس میں مہلت دے دے، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، آپ تو قادر ہیں، ہمیں صحیح سلامت آپ رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے تاکہ رمضان مبارک ہمارے زندگیوں میں آئے اور ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے اعمال میں اضافہ کر سکیں۔ ایک معروف تابعی ہیں حضرت ابو الفضل رحمہ اللہ، وہ اپنے دور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں رمضان مبارک کا اس قدر انتظار ہوتا تھا، اس قدر اہتمام ہوتا تھا کہ 6 ماہ پہلے سے رمضان مبارک کے لیے دعائیں شروع کر دیتے۔ ہمارے دور کے جو اہل اللہ تھے، نیک لوگ تھے، وہ 6 ماہ پہلے سے رمضان مبارک کے لیے دعا شروع فرماتے، یا اللہ ہماری زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، آپ اپنی رحمت سے ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما۔ تو فرمایا کہ 6 ماہ جو ہے وہ رمضان مبارک کے انتظار میں اور رمضان مبارک کے لیے دعا میں گزارتے تھے، اور رمضان مبارک جب نصیب ہو جاتا تو پھر اگلے 6 ماہ اس پر شکرانہ میں گزار دیتے، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑہ احسان ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان مبارک کی نعمت نصیب فرمائی۔ تو گویا ان کا پورا سال یعنی سلف صالحین کا اور ہمارے اکابر بزرگوں کا پورا سال رمضان مبارک کے گرد گھومتا تھا۔ 6 مہینے رمضان کے انتظار اور 6 مہینے پھر اس کے اوپر شکر۔ ہاں جی، پھر جیسے وہ 6 ماہ پورے ہوتے تو اگلے 6 ماہ سے رمضان کی انتظار شروع ہو جاتے تھے۔ تو ان کے ذہن پہ یہ بات بیٹھی کہ رمضان مبارک آ رہا ہے اور ہم نے اس کے اندر خوب کمائی کرنی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ معاشرے کے اندر سفید ریش بزرگوں کا اس وجہ سے احترام کرتے تھے کہ ایک سفید ریش بزرگ ہیں، یہ اس وجہ سے بھی قابل احترام ہیں، عزت اور احترام کے لائق ہیں کہ ان کی زندگیوں میں رمضان زیادہ سے زیادہ آ جاتا، یعنی یہ ان کے مستقل اکرام کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ باقی نیکیاں تو ایک طرف، لیکن اس لحاظ سے بھی یہ خوش قسمت سمجھے جاتے تھے کہ کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی زندگی میں رمضان زیادہ زیادہ ہے۔ گھروں کے اندر جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی تھی ان کا خواتین اس وجہ سے احترام زیادہ کرتی تھی کہ یہ ہم سے اس لحاظ سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ان کی زندگیوں میں رمضان زیادہ زیادہ ہے۔ پچھلے سال مجھے حضرت ابا جی دامت برکاتہم تنہائی میں بتا رہے تھے کہ میں نے حساب لگایا، فرمانے لگے الحمدللہ 50 سال مکمل ہو گئے مجھے روزے رکھتے تقریباً 66-67 سال عمر ہو گئی ہے،
یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. 15 سال کی عمر میں یعنی عموماً روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں بچے ظاہر ہے. فرمانے لگے 14-15 سال کی عمر میں روزے رکھنے شروع کیے تھے تو الحمدللہ 50 سال مکمل ہو گئے ہیں. رمضان مبارک کا کوئی روزہ، ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوا آج تک. یہ بھی تو بڑی سعادت کی بات ہے. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہاں، اور ان سے جو بڑی عمر کے جو بزرگ ہوں گے وہ ان کا تو اس سے زیادہ عرصہ ہوگا. ہاں جی، جن کی عمر 80 سال 90 سال ہے، جن کی زندگی ہے، تو ان کی زندگیوں میں تو اس سے بھی زیادہ رمضان ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس نے طویل زندگی پائی اور اس طویل زندگی میں اچھے سے اچھے، نیک سے نیک اعمال کرنے کی جس کو توفیق مل گئی، وہ میری امت کا خوش قسمت ترین انسان ہے، جس کی عمر طویل ہو اور جس کو نیکیوں کی زیادہ زیادہ توفیق ملے. ہاں جی، عمر لمبی ہے اور اللہ معاف کرے بے دینی میں گزر گئی، وہ تو بڑا بدقسمت ہوا. پھر سعادت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، عمر لمبی ہو اور ساتھ ہے کہ نیکی کی توفیق بھی ملے. مجھے یاد آیا کہ ہاں ہمارے قریب میں 1295 ہے چک، وہاں ہمارے بزرگ ہیں حاجی صاحب. کچھ سال پہلے ان کی والدہ فوت ہوئی. میں ابا جی کے ساتھ ان کے پاس تعزیت کے لیے حاضر ہوا. تو حاجی صاحب ہمیں سنانے لگے کہ جی میری والدہ پچھلے سال تک انہوں نے مکمل روزے رکھے اور عمر تھی تقریباً ان کی 100 سال عمر ہوئی ہے. اور یہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے فوت ہوئی یا رمضان کے بعد، بہرحال اتنا یاد ہے کہنے لگے جی پچھلے سال انہوں نے پورے روزے رکھے. اندازہ لگائیں 100 سال کی عمر کے اندر بھی رمضان مبارک کے 30 روزے رکھ رہے اور کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اپنی جوانی کی زندگی نیکی میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ آخر عمر تک اس نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہمارے ایک بزرگ سنا رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہماری والدہ نے وفات سے پہلے ہم بچوں کو سب کو قریب بلایا، اکٹھے کیا ہم سب بچوں کو اور سب کو قریب کہہ کے کہنے لگی کہ بیٹا میری اس وقت عمر 80 سال ہے اور میں 60 سال پہلے آپ کے والد صاحب کے نکاح میں آئی تھی. 60 سال پہلے، 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 60 سال پہلے آپ کے والد کے نکاح میں آئی تھی. ان پورے 60 سال میں الحمدللہ ایک نماز قضا نہیں ہے اور ایک روزہ بھی قضا نہیں. یہ ایسے خوش قسمت لوگ، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی. اللہ تعالیٰ جس کو اپنی محبت سے دیکھتے ہیں، محبت کی نگاہ جس پہ نگاہ کرم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے کام آسان فرماتے ہیں. لیکن طلب ہو صادق، اچھی طلب ہوتی ہے نا، جن میں سچی طلب ہوتی ہے، اللہ ان کو محروم نہیں فرماتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی اور ان کو 2 ماہ پہلے سے ہوشیار فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک بہت بڑا عظیم مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کو ایسے کہ غفلت میں نہیں گزار دینا بلکہ اللہ سے مانگنا ہے. اس میں 2 ماہ پہلے سے صحابہ کو سکھا رہے ہیں دعا اور خود بھی اہتمام فرما رہے ہیں اور بار بار اس دعا کا اہتمام ہو رہا ہے. حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں آپ کے معمولات یکسر تبدیل ہو جاتے اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر والوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. گھر میں داخل ہوتے بڑی محبت سے باتیں فرماتے، بڑے اخلاق سے پیش آتے، ہنستے، ہمیں ہنساتے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوتا تو ایسے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. ایسی فکر آپ سے سن پر سوار ہو. اور فرمایا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ وایقظ لیلہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. یہ الفاظ فرمایا کہ جب خصوصیت سے آخری عشرہ داخل ہو جاتا رمضان مبارک کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر ہمت کس لیتے اور راتوں کو جاگنے کا اہتمام فرماتے اور ہم گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے اور اس بات کی ترغیب دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں خصوصیت سے عبادت کا زیادہ
یہ ساری وجہ کیا تھی؟ امت کے لیے تھا سارا کچھ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی عبادت کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، ہاں بخشے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن امت کی تربیت کے لیے سارا فرما رہے تھے کہ اتنا بڑا عظیم مقام پانے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے اس قدر عبادت کی، تو آپ کی امتیوں کو کتنی ضرورت ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کا ایک احترام ہوتا تھا، لوگ مہینوں پہلے رمضان کے انتظار میں بےتاب رہتے تھے، ایک اشتیاق ہوتا تھا۔ اب تو یہ غفلت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ جو اپنے صدی کے مجدد تھے، فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ یہ پورے سال کے لیے دل کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے جسم میں دل کی حیثیت ہے، دل تمام اعضاء کا سردار ہے۔ حدیث میں ہے کہ دل ٹھیک ہے تو سارے اعضاء ٹھیک، اگر خدا نہ خواستہ دل بگڑ گیا تو پھر پورا جسم بگڑ جائے۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، جب بیاباں دل ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ دل گلستان ہے، دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے، ہاں دل اللہ کی محبت سے آباد ہے، ہاں جی، تو پھر بہار ہی بہار ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر خدا نہ خواستہ دل میں غفلت پیدا ہو گئی، دل اللہ کی یاد سے محروم ہو گیا، تو انسان کی پوری زندگی اندھیر ہو جاتی، پوری زندگی تاریک ہو جاتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دل جو ہے، رمضان مبارک بھی پورے سال کی اس کی حیثیت بھی دل کی طرح ہے، یہ پورے رمضان کا سردار ہے یہ مہینہ۔ اور فرمایا کہ جتنی برکتیں 11 مہینوں میں نازل ہوتی ہیں، ان کے مقابلے میں رمضان کے اندر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہ بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے جو نسبت ہے۔ ایک قطرہ کہاں اور ایک سمندر کہاں پورا۔ فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر جو برکات ہیں ان کی مثال سمندر کی ہیں، دوسرے مہینوں میں جو برکات ہوتی ہیں ان کی حیثیت ایک قطرے کی طرح ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رمضان مبارک کا کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ۔ ہمارے استاد سنا رہے تھے، کسی پرانے زمانے کی بات سنا رہے تھے کہ غالباً خلیفہ ہارون رشید کے دور کی بات سنی کہ ایک مجوسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا گھر کے باہر رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی چیز کھا رہا تھا۔ مجوسی کی اس کے اوپر نگاہ پڑ گئی تو اپنے بیٹے کو بلا کے ڈانٹا سختی کے ساتھ، غالباً اس کو مارا بھی، اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، مسلمان اس مہینے کے اندر صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسے رہتے ہیں، صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اپنے نبی کے حکم کی تعمیل میں صبح سے شام تک وہ کچھ نہیں کھاتے، اور تم سرعام کھا رہے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ تو ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ جب اس بندے کی وفات ہوئی تو کسی اللہ والے نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے بہاروں میں ہے، جنت کے اندر ٹہلتا پھر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو مجوسی تھے، آپ کیسے رمضان جنت کے اندر پہنچ گئے؟ مجوسی نے کہا کہ میں واقعی کافر تھا، اللہ کا نافرمان تھا، مجوسی تھا، لیکن میری زندگی کی ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ میرا بیٹا ایک موقع پر سرعام کھا رہا تھا رمضان کے مہینے میں، تو میں نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور تم سرعام کھا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موت سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ آپ کے شاید علم میں نہیں آئی یہ بات، لیکن الحمدللہ میں اسلام کے اوپر اور کلمہ طیبہ پر دنیا سے رخصت ہوں، اسی اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں پہنچا۔ ایک کافر جو ہے ایک ادنا سی تنبیہ کرنے پر اور رمضان مبارک کے اس احترام کے اوپر جنت کا مستحق بنتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی لازوال دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور اللہ نے اس کو اس نعمت سے نہال فرمایا۔ ہمارے ساتھ بعد میں ہمارے استاد تھے مولانا عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ، ہمارے ابا جی کے بھی استاد تھے، مدرسہ عیدگاہ کے محتمم تھے۔ وہ ایک بات سنایا کرتے تھے، مجھے یاد آ گئی، کہنے لگے کہ یہاں ساتھ کا بات اپنے شہر کی بات سناتے تھے کہ کئی سال پرانی بات ہے، یہاں کسی نوجوان کو کسی نے دیکھا شہر کے اندر وہ کوئی پھل کھا رہا تھا، رمضان مبارک کے مہینے میں دوپہر کے وقت میں کوئی پھل کھا رہا تھا، کسی نے اس کو دیکھ لیا، اس نے شور مچا دیا، کہنے لگے کہ دیکھو یہ رمضان میں کھا رہا ہے۔
تو پورا چوک اکٹھا ہو گیا اور اس کو مارنے لگے. وہ تھا تو مسلمان لیکن بہرحال ایک آزاد مسلمان جیسے ہوتے ہیں بے دین مسلمان، نام کا مسلمان تھا. اس نے دیکھا کہ اب یہ سارے لوگ اکٹھے گئے تو میری تو جان کو خطرہ ہے. اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے کہا بھی میں ہندو ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میری جان چھوڑو. میں ہندو ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، ہاں میں روزہ نہیں رکھتا، تو میری جان چھوڑ دو، میں پرچہ کروا دوں گا. لوگوں نے اس کی جان چھوڑی. بعد میں پتہ چلا کہ مسلمان تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو کہا کہ میں ہندو ہوں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ صرف کھانے کے اوپر اتنا لوگوں کو اشتعال میں لوگ آتے تھے کہ اگلے کو مارنے پہ تل گئے اور اس کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑا. اب یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے پورے معاشرے میں دن دہاڑے لوگ کھاتے ہیں اور سر عام اللہ کے اتنے بڑے عظیم حکم کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو احساس تک نہیں ہوتا. کسی کے کان کو جوں تک نہیں رینگتی کہ اتنا بڑا اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور احساس ہی نہیں ہے کسی. رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص مبارک مہینہ اور اللہ کی طرف سے مہمان ہے. فرمایا کہ جو مہمان کی قدر کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، تو مہمان بار بار گھر میں آتا ہے. اور جس مہمان کو بے عزت کر کے رخصت کیا جاتا ہے وہ مہمان زندگی بھر پہ کبھی نہیں آتا. جو مسلمان رمضان مبارک کے مہینے کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بار بار رمضان مبارک کی برکات نصیب فرماتا ہے. رمضان مبارک کی بہاریں اس کو بار بار نصیب ہوتی ہیں. اس لیے روزے کے بہت سے فضائل حدیث میں بیان فرمائے گئے اور روزے کا مقام سمجھایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ گویا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ ہے کہ تم روزہ رکھو میرے لیے، کیونکہ تم روزہ رکھتے ہو، اس کا بدلہ میں ہی دوں. باقی کسی بھی نیکی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلا دوں. فرشتے دیں گے، اللہ کے حکم سے دیں گے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دوں. اور بعض روایات میں اس کا اعراب دوسرا بھی پڑھا گیا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میری ذات ہی ہے. میں اپنے آپ کو اس کے بدلے میں پیش کروں گا اپنے بندے کے، یعنی اس کا بدلہ میری ذات کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. تو علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی محدثین نے کہ اتنی بڑی فضیلت روزے کے اوپر اس وجہ سے بیان ہوئی کہ روزہ جو ہے انسان خالصتاً اللہ کے لیے رکھتا ہے. روزے کے اندر دکھلاوا نہیں ہو سکتا. ایک موٹی سی بات ہے کہ دیکھیں گرمی کا مہینہ جون جولائی کا مہینہ ہے اور پیاس سے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، جان لب پہ آئی ہوئی ہے. ہاں جی، ایک مسلمان شدید پیاس میں تڑپ رہا ہے روزے کی حالت میں. وہ گھر میں جاتا ہے، کمرے کے اندر فریزر موجود ہے، اس میں ٹھنڈی بوتلیں موجود ہیں. ہاں جی، کمرے کی کنڈی لگا لیتا ہے، اس کو کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھنڈی بوتل اٹھا کے پانی نہیں پیتا، حالانکہ شدید پیاس لگی ہے. کون سی طاقت ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اس سے بھی واضح سی مثال یہ ہے کہ 5 وقت کم از کم رمضان میں تو اسے بھی زیادہ بار بار وضو کرنا پڑتا ہے. بندہ غسل بھی کرتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، وضو کے اندر کلی بھی کرتا ہے. اگر کلی کے بہانے بندہ منہ میں پانی لے کر آدھا خود پی لے آدھا باہر پھینک دے، کون کسی کو پتہ چل سکتا ہے؟ غسل کرنے گیا، غسل خانے میں کوئی پہلا تھوڑی لگا رہا ہے، ہاں جی آرام سے پانی پیتا رہے، کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا. لیکن یہ اللہ کے لیے اس نے اپنے اوپر تالا لگا دیا، اپنی خواہش اللہ کے لیے قربان کر دی ہے. اس نے بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی برداشت کر رہا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل خالصتاً بندے کا چونکہ میرے لیے ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا. اور ایک حدیث میں فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے شیطان کے مکر و فریب سے، گناہوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے. روزہ ڈھال ہے، روزہ بچاؤ کا ذریعہ ہے. اسی ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کو شیطان کا، جس نوجوان کے اوپر شیطان کا حملہ زیادہ ہے، نفسانی خواہشات اس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو فرمایا اس کا بہترین علاج ہے کہ روزہ رکھو. روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہاری جو قوت بہیمیہ ہے، جو نفسانی خواہشات ہیں، وہ کمزور پڑیں گی، تو شیطان کا حملہ کمزور پڑے گا. اسی حدیث میں فرمایا کہ جس نوجوان کو نکاح کی استعداد نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، جس کو نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، کسی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے رکھے. روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی نفسانی خواہشات خود بخود کمزور پڑیں. روزے کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی، روزے کی وجہ سے گناہوں کے جذبات، گناہوں کا داعیہ اور گناہوں کے جو نفسانی خواہشات ہیں وہ دب جاتے.
اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن دو سفارشیں خصوصیت سے، دو اعمال خصوصیت سے سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، ایک روزہ اور ایک قرآن۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ دو خاص عمل ایسے ہیں، تلاوت قرآن اور روزہ، یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ روزہ یہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے دنیا میں صرف تیری رضا کی خاطر میرا عمل کر کے اپنے آپ کو بھوک سے، پیاس سے اور اپنے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکا تھا اس میں، یا اللہ میں اس کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ اس کی مغفرت فرما، اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ روزے داروں کو ایک بڑا اعزاز ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، سیراب کر دینے والا باب۔ یہ وہ دروازہ ہے جو یہاں سے داخل ہوگا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیاسا کیا تھا، پیاس کی تکلیف برداشت کی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ، حوض کوثر کا پانی پیو، پھر پیاس کی تکلیف کبھی نہیں محسوس ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ تو سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ان کا اعزاز فرمائیں گے اور سب کے سامنے فرشتے اعلان کریں گے کہ یہاں سے داخل ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب روزے دار باب الریان سے داخل ہو رہے ہوں گے تو فرشتے ان سے فرمائیں گے قلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ اور پیو، اور یہ تمہارا اس عمل کا بدلہ ہے جو تم جنت کے دنیا کے اندر اس عمل کے لیے تم کرتے رہے، دنیا میں جو تم نے تکلیفیں برداشت کی، بھوک اور پیاس برداشت کرتے رہے، تو یہ اس کا بدلہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے مزے میں رہو، جنت کی نعمتوں کے اندر رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ صادق۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو ہر دستور کیا ہے ہماری دنیا کا، کاروباری لوگوں کے ہاں سیزن ہوتا ہے، تاجر لوگوں کے ہاں ایک سیزن ہوتا ہے، جب ان کا سیزن آتا ہے کمائی کا تو تاجر لوگ ساری مصروفیات سے اپنے آپ کو فارغ کر کے رات دن اس میں لگ جاتے ہیں، اور ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے 1.5-2 ماہ کا سیزن ہے، بس اس میں محنت کر لیں گے پھر آرام سے بیٹھ کے پورا سال کھائیں گے۔ تو جس طریقے سے دنیا کا کاروبار کا تجارت کا سیزن ہوتا ہے تو رمضان مبارک کو اللہ نے نیکیوں کا سیزن بنایا، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ ہے کمائی کا سیزن، اس کے اندر خوب کمائیں، ایک کے بدلے میں فرائض کا نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، ہر نیکی کا عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تھوڑی بات۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر قرآن مجید کا ایک حرف جو ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، تو اس کو آپ 70 سے ضرب دے دو، 700 بن جاتا، کتنا بڑا عمل ہے جی۔ اور ہر عمل کی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتا، تو یہ خصوصیت سے یہ نیکیوں کا مہینہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک کے جو 30 روزے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ رمضان ہے، یہ نیکیوں کی چیک بک ہے، یہ چیک بک ہے، 30 بکوں والی چیک ہے رمضان مبارک۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں 30 چیک بک والی ایک چیک ہمیں دے دی ہے، اور فرمایا کہ جو اس کے اوپر، اس بک کے اوپر، چیک کے اوپر جو لکھو گے نا، جو لکھو گے وہ تمہیں ملے گا۔ لکھنا تم نے دنیا کے اندر ہے اور انشاءاللہ اس کی رقم تم نے ہم سے جنت میں وصول کرنی۔ اب بعض بدقسمت تو ایسے ہیں کہ وہ خالی چیک واپس کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں لکھتے۔ خالی چیک اگر آپ جا کے بینک میں جمع کروائیں تو کچھ ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اور بعض وہ ہیں جو 1000 لکھتے ہیں، بعض وہ ہیں جو 1 لاکھ روپے کا چیک بناتے ہیں، بعض وہ ہیں جو 1 کروڑ کا بناتے ہیں، بعض اربوں خربوں کے حساب سے لکھتے ہیں، بعض ملین لکھیں گے، بعض بلین لکھیں گے۔ تو بعض جو جتنا کچھ لکھے گا اس کو جنت میں اتنا ملے گا۔ یہ مثال دے کے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، جو رمضان مبارک میں جتنی کمائی کرے گا گویا اس کی رقم جمع ہو رہی ہے اس کے اکاؤنٹ میں، یہ آخرت کا اکاؤنٹ جس کا کھل گیا بس اس کے مزے، اس کے دوبارے نیارے ہو گئے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے رمضان، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ آج تو ویسے ہی بہار کا موسم چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور رمضان المبارک کے اندر یہ رمضان تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ مغفرت کا موسم ہے۔ حدیث میں ہے روزے داروں کے لیے مچھلیاں دریا کے اندر، چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، اور پرندے فضاؤں میں دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں ان کے لیے۔
تو یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کے لیے آنے والے سال کے لیے بہترین نمونہ ہے، آنے والے سال کے لیے انسان کے آنے والے سال کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا سال کیسے گزرے گا تو اس کا بہترین تھرمامیٹر رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی بات سنا رہا ہوں، جو اپنے صدی کے مجدد، اور فرمایا کرتے تھے اس کا تجربہ یہ ہے، اچھا بعض بزرگوں نے عجیب تجربات لکھے اپنی زندگی کے۔ میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک چیز کا تجربہ کیا، ہم نے ایک چیز کا تجربہ کیا کہ رمضان مبارک، ہر رمضان کا 5واں دن جو ہوتا ہے وہ آنے والے رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اب مثلا اگر اس سال ہمارا روزہ بدھ کو اگر پہلا بنے، بدھ کو اگر پہلا روزہ بنتا ہے تو یہ اگلے سال جو ہے یہ سوموار کا پہلا، اتوار کا یعنی پہلا روزہ بنے گا۔ اگر جمعرات کا ہمارا پہلا روزہ ہے تو اگلا رمضان جو ہے وہ سوموار کی، اس کی پہلی تاریخ سوموار کے دن سے ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں 50 سال تک اس کا تجربہ کیا۔ یہ عجیب تجربہ ہے۔ ہاں جی، تو اسی طریقے سے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کے اثرات پورے سال پر پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، ایک آدمی تہجد کی نعمت سے محروم ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو اپنے آنکھوں پر نیند پر قابو ہی نہیں ہے، میں اپنے نیند نہیں قربان کر سکتا، مجھے جاگ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ہم نے تجربہ کیا کہ رمضان مبارک کے ایک مہینے میں آپ پابندی سے تہجد کا اہتمام کریں اور ایک ناغہ بھی نہ کریں، اس کی برکت سے پورے سال میں آپ کو انشاءاللہ تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق نصیب ہو۔ ایک آدمی تلاوت کی نعمت سے محروم ہے، آپ طے کریں کہ ہم نے کم از کم قرآن مبارک، قرآن مجید کی تلاوت کا ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا رمضان میں، بلا ناغہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اور حفاظ کے لیے تو خاص کر بہت بڑی عظیم نعمت ہے، جو حافظ قرآن بھلا چکے ہیں ان کی منزلیں کمزور ہیں۔ ہمارا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ آپ رمضان مبارک میں تراویح میں قرآن سنائیں، نفلوں میں قرآن سنائیں، ساتھیوں کو سنائیں، تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو قرآن نہیں بھولے گا۔ تو فرمایا کہ اگر ایک آدمی کسی گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی، ایک آدمی بد نظری کا مریض ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اس کی بد نظری کی عادت نہیں چھوٹ رہی، تو طے کرے کہ رمضان کے کم از کم ایک مہینے میں بد نظری نہیں کرنی۔ فرمایا ہمارے زندگی بھر کا تجربہ ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت نصیب فرما دیتے ہیں، اس کو پاک دامنی نصیب ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں جی، ایک آدمی جھوٹ بولنے کا مریض ہے، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کی عادت نہیں چھوٹتی، تو فرمایا کہ رمضان کے ایک مہینے میں طے کریں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کی آمدن حرام کی ہے، ہاں جی بینک کی آمدن ہے، دوسرے غلط جو ذرائع ہیں معاش کے، اور میں کسی کی اگر حرام کی آمدن ہے تو میں ان احباب سے یہ نہیں کہتا کہ تم آمدن چھوڑ دو، اپنی یعنی ملازمت چھوڑ دو، ملازمت چھوڑنے کا نہیں کہتا، میں ان سے کہتا ہوں کم از کم ایک مہینہ طے کرو کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے حرام نہیں کھانا، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ہم نے حلال کا لقمہ پہنچا، صرف ایک مہینہ۔ فرمایا کہ ایک صورت تو یہ کہ ایک مہینے کی چھٹی لے لو اپنے متعلقہ محکمے سے، اگر چھٹی نہیں ملتی تو کم از کم یہ کسی سے قرض لے لو، بس کہ ایک ماہ کے لیے کسی سے قرض لے کر رمضان مبارک کے مہینے میں طے کرو بھی ہم نے حرام نہیں کھانا۔ تو فرمایا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے تمہیں اللہ پاک حلال روزگار عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے اثرات، اللہ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے رمضان مبارک کے مہینے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک تو اس آیت کا آغاز ہی عجیب ہے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب، ہاں جی ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں ایک مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا، تورات میں ہاں یا بنی اسرائیل سے ایک مرتبہ ان کے اپنے کتاب میں براہ راست ایک دفعہ ان سے خطاب فرمایا۔ اس کے اوپر اس بنی اسرائیل والے کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اور مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 83 مرتبہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ترجمان القرآن تھے اور سید المفسرین تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ آیات پڑھیں نا آپ، یا ایھا الذین آمنوا سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں،
تو پڑھنے والا اس وقت یہ سمجھے کہ شہنشاہ حقیقی مجھ سے براہ راست خطاب فرما رہے، شہنشاہ حقیقی مجھ سے براہ راست خطاب فرما رہے، حاکم الحاکمین براہ راست مجھ سے مخاطب ہے۔ اس بات کو سوچے تو پھر عظمت بیٹھے گی ان آیات کی۔ ایک بادشاہ ایک خاک روح کو خود مخاطب کرے تو اس کی کتنی عظمت بڑھے گی۔ کتنے لوگوں کو بتائے گا کہ مجھ سے وزیر اعظم صاحب نے خود خطاب کیا ہے، مجھ سے خود براہ راست انہوں نے فون پہ مجھ سے بات کی ہے، یا مجھے بلایا ہے اپنی مجلس میں، ہاں اپنی کچہری میں، اپنی محفل میں مجھ سے خطاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خطاب فرما رہا ہے، اس رشتے کا حوالہ دے کے جو اس بندے کو اس اللہ کی ذات سے ہے، یعنی اے وہ بندو جو تم میرے اوپر ایمان لا کر میری ذات کے اوپر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر چکے، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات کو سنو ذرا غور سے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی متقی عثمانی صاحب دامت فرماتے تھے کہ حضرت مولانا عثمانی رحمہ اللہ رشتے میں ہمارے ابا جی یعنی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے پھوپھی زاد بھائی لگتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی والدہ حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمہ اللہ کی پھوپھی لگتی تھی رشتے میں۔ تو حضرت ہمارے پاس تشریف لاتے تھے دارالعلوم میں، تو فرمایا کہ کئی دفعہ فرمایا کہ یہاں پر میرے آنے کے 2 مقصد ہوتے مفتی شفیع صاحب، حالانکہ مفتی شفیع صاحب کے استاد بھی تھے۔ فرمانے لگے کہ میں مفتی شفیع صاحب کے گھر میں 2 مقصد سے آتا ہوں، ایک تو اس وجہ سے کہ یہاں آ کر مفتی شفیع صاحب کے پاس بڑی بڑی کتابیں ہیں نایاب، ان کتابوں کو دیکھتا ہوں آپ کو خوشی ہوتی ہے، یعنی ان سے آ کے مجھے علم حاصل ہوتا ہے یہاں آ کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے یہاں آنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ میں جب یہاں آتا ہوں تو ان کی والدہ میری پھوپھی ہیں، وہ مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ پیار بھرا خطاب سننے کے لیے میں مستقل سفر کرتا ہوں، اس لیے کہ آج پوری دنیا کے اندر مجھے علامہ کہنے والے بہت ہیں، مجھے مولانا اور دوسرے القابات سے پکارنے والے لوگ بہت ہیں، لیکن اس وقت روئے زمین پہ حضرت مفتی صاحب کی والدہ کی ایک ہستی ہے جو مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہے۔ میں اس پیار بھرا خطاب سننے کے لیے دارالعلوم میں آتا ہوں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کوئی عام خطاب نہیں ہے، ہاں یہ بہت بڑا عظیم خطاب ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد جو اگلی آیت اس کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے پہلے تم سے پہلی امتوں کے اوپر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس آیت کے اندر 2 چیزوں کا بیان، ایک تسلی کا بیان ہے اور دوسرا انعام کا ذکر ہے۔ ایک تو تسلی ہے کہ دیکھو یہ روزے والے حکم سے ڈرنا نہیں ہے، یہ کوئی نیا حکم نہیں نازل ہو رہا آپ کے اوپر آ کے گھبرانا جانا، یہ تو ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، تم سے پہلے کتنی صدیوں سے پہلے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہاں پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں، ہاں اور تم سے سخت روزے رکھے ہیں، ایسی امتیں بھی گزری جو نے 24 گھنٹے روزے کا اہتمام کیا، اور خود ہماری امت کے اندر کیا تھا، خود اسلام کے ابتدائی دور کے اندر بھی یہی حکم تھا۔ ہاں جی، اور کتنے واقعات ہیں حدیث کے اندر، بعض صحابہ اکرام کام کاج کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں، ہاں جی سونے سے پہلے کھانا ہے، سونے سے پہلے اگر نیند آ گئی تو بس ختم چھٹی، پھر اگلے دن افطاری کے بعد کھانا۔ تو اسلام میں اللہ نے کتنی بڑی سہولت رکھ دی ہمارے لیے۔ تو فرمایا کہ ایک تو تسلی ہے کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں، تو اسے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور دوسرا انعام کا اعلان ہے کہ یہ روزے کا فائدہ بیان ہوا ہے کہ روزے کی حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ روزے کی برکت سے تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے سینوں میں تقویٰ کا چراغ روشن ہو۔ روزہ تقویٰ کی سیڑھی ہے، جیسے میں نے پہلے تفصیل سے یہ بات سمجھائی کہ روزے کی وجہ سے جو انسان کے اندر قوت بہیمیہ ہے، جو نفسانی خواہشات ہیں وہ دبتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تقویٰ کی دولت تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس لیے تو اللہ نے انسانوں کو یہ اعزاز بخشا ہے، فرشتوں کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ ہاں جی فرشتے جو ہے وہ تو سراپا عبادت ہے، رات دن عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان اور فرشتوں کی عبادت میں یہی فرق ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی گناہ کی، انسان کے اندر گناہ کا تقاضا پیدا فرمایا، داعیہ پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ایک آدمی بچپن سے ہی بیچارہ نابینا ہے، ہاں مادرزاد نابینا ہے، اگر وہ بد نظری سے بچتا تو اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو اس شخص کا ہے جس کو دکھائی دیتا ہے، ہاں جو غلط ماحول میں رہ رہا ہے، اس کو سب کچھ اس کے سامنے، اس کے باوجود میں ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہی مثال انسان کی۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے، اب اس میں کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں خوب کمائی کی کوشش کریں۔ میں اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جیسے پیکیج تیار ہوتے میں رمضان کا پیکیج دیتا ہوں اپنے احباب کو، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو رمضان کا پیکیج یہ ہے کہ ایک کام نہیں کرنا اور ایک کام کرنا ہے، بس ایک کام چھوڑنا ہے رمضان میں۔ کم از کم یہ طے کریں کہ رمضان کے ایک مہینے میں ہم نے ایک کام نہیں کرنا، وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ ہاں اللہ کی نافرمانی کو کم از کم ایک مہینے کے لیے ہم چھوڑ دیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت مظہر ثانی رحمہ اللہ کی بات اور اپنے اکابر کی باتیں، ان کے تجربات بتایا کہ رمضان کا مہینہ جس کا صحیح سلامت اچھی طریقے سے گزر گیا تو گویا پوری زندگی پر اس کے اثرات پڑے۔
اور میں اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ کم از کم اور نہیں تو طے کریں کہ 3 گناہ نہیں کرنے کم از کم. 3 گناہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے اور رمضان میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ طے کریں کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں کم از کم اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں رکھنا. اپنا دل صاف کر لیں اور رمضان سے پہلے اپنا دل صاف کر لیں. کسی سے لڑائی ہے تو اسے سلو کر لیں. ہاں جی، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، دل آزاری کی ہوئی تو اسے معاف کروا لیں. اگر ہمارا کسی نے دل دکھایا ہے تو اللہ کے لیے آپ اس کو معاف کر دیں. اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ رمضان مبارک کی جو رات، قرآن میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے. اتنی بڑی عظیم رات اللہ نے اس رمضان مبارک کے مہینے میں رکھی ہے. تو فرمایا کہ اس میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن چند بدقسمت ایسے ہیں جو اس رات میں بھی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں. اس میں سے ایک وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، ایک وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، تیسرا وہ ہے جو رشتے ناطے توڑنے والا ہے، اور چوتھا بدقسمت وہ ہے جس کے دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بغض اور کینہ. تو میں اپنے احباب سے کہتا ہوں کم از کم یہ طے کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنا دل صاف رکھنا. اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کا سینہ بے کینہ ہو جائے، آپ کا سینہ آئینہ بن جائے گا انشاءاللہ. آپ تجربہ تو کر کے دیکھیں، ہر مسلمان کو معاف کر، اللہ کے لیے معاف کر. اور دوسرا گناہ آپ یہ طے کریں کہ ہم نے کم از کم رمضان کے مہینے میں غصہ نہیں ہونا. یہ غصے کے گناہ سے توبہ کریں. اس لیے تجربہ یہ ہے کہ جہاں نیکی بہت زیادہ تھوک کے حساب سے نیکی آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہاں شیطان اپنے خیمے زیادہ گاڑتا ہے، شیطان وہاں زیادہ پنجے گاڑنے کی کوشش کرتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جس گھر کے اندر مال زیادہ ہوتا ہے ڈاکے وہیں پڑتے ہیں. غریب کے گھر میں چور نے کیا کرنا بھی جا کے؟ تو شیطان کو پتا ہے کہ یہاں اللہ کی رحمت جو ہے نا، اللہ کی رحمت تھوک کے حساب سے آ رہی ہے. ہاں جی، اور خوب اللہ کی رمضان مبارک کے اندر نیکیوں کی بہاریں لگی، تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوگی. اس وجہ سے شیطان غصے کے گناہ میں مبتلا کرتا. اور یہ غصہ جو ہے یہ کہنے کو ایک گناہ ہے لیکن بے شمار گناہوں کا پیش خیمہ ہے. اس کی وجہ سے ہم نے تجربہ کیا حج اور عمرے کے سفر میں لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے. ہاں جی، حالانکہ بڑی چاہتوں سے بڑی امنگوں سے جاتے ہیں، دل کے اندر کتنی تمنائیں لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے حاجی صاحبان وہاں لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. ہاں جی، گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں حجاج کے لیے، سب سے پہلے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اللہ معاف کرے گالم گلوچ کر رہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس پہ بیٹھنا، ہم دیر سے کیوں جائیں بھائی، ہم نے ہوٹل پہلے پہنچنا ہے. ہاں جی، ہر مقام پہ بے شمار جگہوں پہ دیکھا تازہ حج کیا ہوا تو ابھی اللہ معاف کرے شیطان حملہ، کیونکہ شیطان دشمن آنے جو بیچارے نیک لوگ ہوتے ہیں، ہاں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، کتنی بڑی قربانی دے کے جاتے ہیں، لیکن ہاں شیطان کا حملہ وہاں زیادہ ہوتا ہے. تو پتہ ہے کہ یہ سارے گناہوں سے معافی کروا کے جا رہے ہیں، ایسے ہو کے جا رہے ہیں جیسے جس دن کو ان کی ماں نے جنا تھا. یہ ایسے کیوں جائیں ایسے پاک صاف ہو کے؟ اس لیے ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی بجائے گناہوں کو تھوڑا سا کھاتا تو ڈالو، تو وہاں لڑائیاں کروا رہا ہوتا ہے شیطان. تو ہم جب بھی جاتے ہیں سفر پہ تو احباب سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے. ہاں جی، آداب کے ساتھ جانا ہے، ادب کے ساتھ وہاں رہنا ہے، ادب سے واپس آنا ہے. تو یہ میں احباب سے کہتا ہوں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی بہت تجربہ ہوا. ہاں، بیوی بچوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ساتھ رہنے والوں پہ غصہ آتا ہے، اپنے ماتحت ملازموں پر زیادہ غصہ آتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. اس لیے میں احباب سے کہتا ہوں کہ غصے کے گناہ سے سچی توبہ کریں. اور تیسرا یہ کہ کم از کم یہ طے کریں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کو تالا لگانا. غیبت کا گناہ، تو بغض اور کینہ دوسرے نمبر پر غصے کا گناہ، اور تیسرے نمبر پر غیبت کا گناہ. یہ 3 گناہ سے سچی توبہ کریں. رمضان میں ہم نے یہ 3 گناہ نہیں کرنا. اور چند اعمال کا خصوصیت سے اہتمام. ایک تو نوافل کا اہتمام. سال بھر میں اکثر مسلمانوں کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تو آپ طے کریں سحری کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو تہجد کی نعمت ملے گی. ہم طے کر لیں کہ ہم نے سحری میں تو ویسے ہی اٹھنا ہے نا، روزے تو رکھنے انشاءاللہ، تو صرف 2 رکعت 4 رکعت، جتنی اللہ توفیق دے بھی کم از کم 2-4 کا ضرور پڑھے. لیلۃ القدر بھی خود بخود آپ کو نصیب ہو جائے گی. لیلۃ القدر بھی سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ اشارہ، یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ لیلۃ القدر میں جو فرشتوں کا نزول ہوگا، جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی نا، یہ صبح صادق تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جب تک فجر کی اذانیں نہیں ہو جاتی، سحری کا ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ بہاریں چلتی رہیں گی. تو تہجد کی نماز آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. آپ بھی ان میں قیام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ایک نے فرمایا من صام ایمانا واحتسابا، جس نے اللہ کے لیے ایمان کی حالت میں نیکی کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا یا روزوں کا اہتمام، اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے.
تو نوافل کا تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، چاشت کا اہتمام، اوابین کا اہتمام، تحیت الوضو اور تحیت المسجد کا اہتمام. ہاں کم از کم یہ کرے، ہاں پورا 11 مہینے میں موقع نہیں ملتا تو کم از کم 1 مہینے کے لیے ہم طے کریں کہ ہمارا کسی نفل کا ناغہ نہیں ہوا. میں مختصر کر رہا ہوں. دوسرا نمبر، رمضان مبارک میں سب سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ تلاوت قرآن کا ہے. ہاں پوری تاریخ امت مسلمہ کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں. اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کا ہاں دور انبیاء سے لے کر اس وقت تک، صحابہ کا دور، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور اکابر امت، ہر دور کے اندر نیک لوگوں کا رمضان مبارک کے اندر محبوب ترین مشغلہ تلاوت قرآن کا رہا. اب اگر اس پر واقعات سنانے شروع کروں تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. ہاں جی میں صرف اپنے ایک استاد کی بات سناتا ہوں. ہمارے استاد محترم مولانا صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے 35 سال تک بخاری شریف پڑھائی. ہاں جی اکثر میں اپنے بیانات میں ان کا ذکر خیر کرتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے زندگی میں ایک فرشتہ دیکھا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ فرشتہ خصلت انسان، یہ ایسی تعبیر نہیں، یہ بعض لوگ ہوتے ہیں واقعی ایسے جو انسان ہوتے ہیں، انسانوں کی شکل میں اللہ فرشتے اتار دیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت کم ایسے لوگ دیکھے جن کو دیکھ کے دل گواہی دیتا تھا کہ واقعی صحیح معنوں میں اللہ کے ولی. ان کے چہرے کے اوپر اتنا نور ہوتا تھا کہ بندہ آپ ٹکا کر دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. ہر وقت ان کی زبان پہ تلاوت جاری، ہر وقت جب دیکھو ہونٹ حرکت میں، ہونٹ حرکت میں، ہر وقت. ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے فرمانے لگے کہ ابا جی اس عمر میں، آخر عمر کے اندر بھی روزانہ 15 سے 18 پارے تلاوت کرتے تھے. اور رمضان مبارک کا تو معمول یہ تھا کہ لسبیلا کہاں قرآن کی، اور لسبیلا ہاں جی وہاں جا کے حضرت جا کے تراویح سناتے، اور تراویح کے بعد گھر میں جب تشریف لاتے تو ان کے کمرے کے اندر والدہ مصلی پہلے بچھا دیتی تھی، اور ابا جی فجر کے وہاں تراویح سے فارغ ہو کر آ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور سحری تک قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے. اور پوری زندگی تقریباً ان کا اکثر معمول آ کے وہ رمضان مبارک میں روزانہ قرآن مجید کا ختم کرتا. یہ وہ ہے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاں جی جن کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. ہمارے ایک بزرگ سنانے لگے کہ ایک ایسے نوجوان ہیں جن سے میں واقف ہوں، جنہوں نے فرمایا کہ کتنے سالوں سے رمضان مبارک میں یومیہ ختم معمول. ایک اور نوجوان کے بارے میں بتایا کہ وہ روزانہ رمضان مبارک میں 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے. حضرت شیخ الاسلام مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے آپ بیتی تفصیل سے اپنے معمولات لکھے، اپنے اہل خانہ کے معمولات، اور میں کہ الحمدللہ 1338 ہجری سے رمضان مبارک میرا معمول شروع ہوا، اور 1380 ہجری تک 42 سال تک مسلسل رمضان مبارک میں روزانہ قرآن مجید کا ایک ختم. ہاں یعنی رمضان مبارک میں 30 ختم قرآن کے. میں اور آپ بھی ہمت کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. میں اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ نبوت اور صحابیت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے اللہ نے کھول رکھا ہے. سارے بزرگان دین کی سیٹیں خالی ہیں، آپ اٹھیں اور ان کو پر کریں. اللہ کی رحمت تو ہمیں بلا رہی ہے، اللہ کی رحمت تو ہم آگے بڑھ کر استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہمت کریں. ہم تو کہتے ہیں یہ تو بزرگوں کی بات ہے، یہ بزرگ کیا پتھر کے بنے ہوئے لوگ تھے، یہ بھی تو ہم جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان تھے بھائی. انہوں نے ہمت کی تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا. میں اور آپ بھی ہمت کریں. خصوصیت سے میں عرض کروں گا کہ رمضان مبارک کے اندر آپ منزل کو اپنا معمول بنائیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کو معمول، باقی سارے اعمال میں تخفیف کر دیں، لیکن قرآن مجید کے تلاوت کے معمول میں آپ کمی نہ کریں، معمول بنائیں مستقل. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 61 ختم فرماتے تھے، 30 ختم. ہاں جی دن کے اندر روزانہ ایک ختم، اور ایک رات کو ایک ختم، اور ایک ختم تراویح کے اندر. امام شافعی رحمہ اللہ تراویح میں 3 ختم فرماتے، 63 ختم فرماتے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ جس دور میں خلیفہ ہارون رشید کے دور میں چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، سب سے بڑے جج تھے شرعی عدالت کے. کتنی مصروفیات ہوں گی ان کی، ہاں جو ملک کا سب سے بڑا جج ہو اس کی کتنی مصروفیات ہوں. اس کے باوجود کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ 200 رکعت نوافل بھی ادا فرماتا. کیسے لوگ تھے؟ ہاں یہ ہم جیسے انسان تھے، انہوں نے زندگی کی قیمت وصول کی ہے. حقیقت یہ ہے تو میں اور آپ بھی زندگی کی قیمت وصول کریں. ہم طے کریں کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان مبارک میں زیادہ زیادہ ختم. حضرت شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ الزکی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ میں نے اپنے احباب کو جو حضرت کے خاص مریدین متعلق، فرمایا کہ میں نے ان کو لکھا کہ اس میں ابھی مقابلہ ہے، کون زیادہ قرآن کے ختم کرے گا. تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ ہمارے بعض احباب نے لکھا کہ الحمدللہ 30 ختم، 50 ختم، 50 تک ختم کیے بعض احباب نے اس دور کے اندر. ہاں یہ کوئی 40-50 سال پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ایسے بھی فرمایا. غالباً مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغ جماعت کے امیر تھے، ہم نے بھی ان کی زیارت کی، غالباً ان کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے سب سے وہ جیتے، انہوں نے 50 ختم کیے قرآن مجید، اور 30 ختم، 35 ختم، 40 ختم والے تو بہت سے احباب تھے. خود حضرت کو اپنا معمول 30 ختم کا تھا رمضان میں. تو بھائی ہم بھی کیوں مقابلہ کریں؟ تو کم از کم یہ طے کریں اس دفعہ ہم نے انشاءاللہ بازی جیتنی ہے. کون جیتنے کے لیے تیار ہے؟ آپ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں.
ہاں جی، اور صدقات کا اہتمام خصوصیت سے کریں. ہاں حدیث میں آتا ہے تو عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی سخاوت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی سخاوت فرماتے تھے ہواؤں کے جکھڑ چلتے تھے، جیسے ہواؤں کے تیز جکھڑ جیسے چلتے اس طریقے سے آپ کی سخاوت عام ہو جاتی تھی. میں رات محاسن اسلام کے رسالے میں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کے بارے میں آئے ہوتے ہیں، ان کے خطبات کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے فرمایا کہ میں سعودی عرب میں گیا، غالباً عمرے کے سفر کا یا حج کا سفر کا لکھا تھا. وہاں شاہ فیصل شہید رحمہ اللہ کے جو بیٹے تھے امیر عبداللہ فیصل، تو میں ان کا مہمان تھا، ان کے دسترخوان پہ بیٹھا رمضان مبارک کے دن. ہاں عمرے کا لکھا، عمرے میں گئے ہوئے تھے، عمرے کے لیے گئے تھے رمضان مبارک میں. تو فرمایا کہ میں دسترخوان پہ افطاری کے لیے بیٹھا تو میں حیران رہ گیا کہ پورے دسترخوان پر تقریباً 300 بندے بیٹھے ہوئے تھے ان کے دسترخوان پہ. تو انہوں نے کوئی چیز نہیں رکھی دسترخوان پر، صرف زمزم کا پانی اور کھجور. آج میں وقت کچھ تھوڑا زیادہ لے لوں گا، آخری مجلس ہے ہماری تو تھوڑی سی بات آج لمبی کر رہا ہوں. تو افطاری کے لیے انہوں نے زمزم کا پانی اور کھجور رکھا. میں بڑا پریشان، یہ عربوں کی تو ثقافت بڑی مجھے، ان کو کیا ہو گیا؟ تو میں افطاری کی خاموشی سے چلے گئے ان کے ساتھ نماز کے لیے. نماز پڑھ کے وہ مجھے لے آئے دسترخوان پر. جب ہم آئے تو دسترخوان پر ہر قسم کے متنوع قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے. ہاں بے شمار کھانے دسترخوان پہ رکھے تھے. خوب انہوں نے ہماری ضیافت کی. اس موقع پر میں نے ان سے تنہائی میں ایک بات پوچھی. میں نے کہا کہ جی میں نے ایک کام کے لیے آیا ہوں، عمرہ تو ویسے ہی مقصد ہے تو اور کام بھی ہے میرا، وہ یہ کہ میں آپ کے والد محترم شاہ فیصل شہید رحمہ اللہ پر کتاب لکھ رہا ہوں، مجھے ان کے حوالے سے معلومات چاہیے. تو مجھے عربی میں تنہائی میں کہنے لگے کہ شیخ میں رمضان کے اندر کسی اور موضوع پر بات نہ کرتا ہوں، نہ سنتا ہوں. رمضان کے اندر سے روزہ اور تراویح اور عبادت سے متعلق گفتگو کرتا ہوں. رمضان کے بعد آپ تشریف لائیں، پھر آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بریفنگ دیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے. تو رمضان کے اندر میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں. میں بڑی حیرت ہوئی کہ دیکھو یہ دنیا دار آدمی ہے، ہاں اتنے بڑے ملک کا اتنا بڑا عہدہ ہے اس کا، اور غالباً وہ پورے مدینہ کے امیر تھے. تو ان کا یہ حال ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے خوب ہمارا اکرام کیا. اور پھر عشاء کی بات تراویح جب مکمل ہوئی تو تراویح کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کے ملازم آئے اور کئی بوریاں 4-5 بوریاں ان میں ریالوں کی بھری ہوئی تھی. ریال سمجھتے ہیں نا بچے؟ ہاں ہمارا روپیہ ہوتا ہے تو ان کا ریال ہوتا ہے، پیسے. 4-5 بوریاں ریالوں کی بھری ہوئی اور ان کے وہاں مستحقین کی لینے لگی اور سب کو 4-5 بوریاں کھڑے کھڑے انہیں تقسیم کروا دی. اور کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا، امیر عبداللہ نے مجھے خود کہا کہ ہمارے جو بدو لوگ ہیں، یہ سعودی عرب میں جتنے بھی دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ حج کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا رمضان کے اندر وہ بیت اللہ شریف میں اور مسجد نبوی میں آنے کا اہتمام کرتے ہیں. حج کا اہتمام تو نہیں کرتے، سال سال گزر جاتے، سالوں کے بعد جا کے حج کرتے ہیں، لیکن رمضان کا اہتمام سارے کرتے ہیں. ان کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان میں کم از کم ہماری ایک حاضری بیت اللہ شریف میں ضرور لگ جائے، مسجد نبوی میں ایک حاضری ضرور لگے ہماری. ایک بات انہوں نے یہ سنائی. دوسری بات مولانا نے یہ لکھی، فرمایا کہ غالباً اسی سفر میں یا کسی اور سفر کی بات سنائی کہ میں جدہ سے گاڑی پہ بیٹھ کے واپس آ رہا تھا تو ایک میرے ساتھ شیخ آ کے بیٹھے، تو ان کے پاس بہت زیادہ سامان تھا، گاڑی بھری ہوئی. میں حیران ہوئی کیا سامان ہے اتنا. تو عربی میں گفتگو شروع کی. میں نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے میرا تعلق ریاض سے ہے، اور ریاض سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ 1200 کلومیٹر کا ہے، 1200 کلومیٹر کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سامان کس چیز کا ہے؟ ان سے جب تھوڑے سا تعارف ہوا تو انہوں نے پھر کھل گئے. وہ کہنے لگے کہ میں یہاں کا بہت بڑا تاجر ہوں اور میری دن کی کمائی پاکستانی لحاظ سے روزانہ کی ایک یومیہ 1 لاکھ روپے ہے. پتہ نہیں پرانی 40 سال پہلے کی بات بتا رہی، اس وقت تو کم از کم 2-3 لاکھ سمجھ لیں. یومیہ میری آمدن جو ہے پاکستانی لحاظ سے 1 لاکھ روپے میری یومیہ آمدن ہے. اور انہوں نے کہا کہ بہت بڑا میرا کاروبار ہے، تجارت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن میرا سال ہر سال سے یہ معمول ہے کہ میں رمضان المبارک سے 1 دن پہلے ریاض سے یہاں مکہ مکرمہ میں آ جاتا ہوں. رمضان مبارک کی پہلی رات میں یہاں بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتا ہوں، اور پھر میں عید کی رات یہاں سے پورا سامان لے کے جاتا ہوں. پورا مہینہ میں اپنی دکانیں بند رکھتا ہوں، پورا مہینہ اپنے کاروبار کی چھٹی کر دیتا ہوں. یہ ہے عربوں کا رمضان. ہاں جی، کتنے قربانی دیتے ہوں گے یہ تو سوچے سی. اور رمضان میں تو لوگ، ہمارے ہاں تو معاملہ الٹ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ لوگوں کی کھال کھینچنے کے لیے ترتیب بن جاتی ہے. چیزوں کی جو ہے جو بھی ان کی قیمتیں ہوتی ہے وہ رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آسمان سے باتیں کریں شروع. رمضان مبارک کو ہم نے ذخیرہ اندوزی کا مہینہ بنا لیا آج کے مسلمان نے، کس قدر افسوس ہے. اور آخری چیز جو رمضان کا سب سے محبوب عمل ہے وہ ہے اللہ سے مانگنا، دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا. ہاں آپ نے ابھی حدیث سنی تھی کہ رمضان میں دعائیں خصوصیت سے قبول، 2 وقت سب سے زیادہ قبولیت کے، ایک تہجد کا وقت، سحری کا وقت، اور دوسرا افطاری کا وقت.
لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، اور شیطان اس وقت سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ تہجد کے وقت میں شیطان نے مسلمانوں کو سلانا ہے، ہاں بھی ٹھیک ہے ابھی تو کافی وقت ہے، گھڑی دیکھ رہے تھے بار بار، ٹھیک ہے تو ابھی تو 1.5 گھنٹہ پورا پڑا ہے، یہ اذانیں تو کہاں، یہ تو اعلانات پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ہاں جی، اور کوشش کریں گے آخر 15-20 منٹ میں جلدی سے اٹھ کے بس جلدی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بس کھانا پوری کر کے بس سحری کر لیتے ہیں۔ ہاں اس وقت کی جو اصل دولت ہے اس سے شیطان ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی عظیم نعمت تہجد کی نماز اور اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے۔ ہاں ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک وقت کے کوئی اللہ کے ولی، ایک بزرگ ہمیں اگر بتا دیں، کسی کو بتا دیں جی مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ملی ہے، میں نے خواب دیکھا، اللہ نے بتا دی ہے مجھے، ہاں جی یہ ویسے اپنا خواب بتائیں کہ اس وقت یہ جو گھڑی ہے نا خصوصیت سے قبولیت کی گھڑی ہے، تو ہم ساری کتنے دوڑ لگائیں گے کہ یار یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اپنا خواب سنا رہے تو اس وقت تو یقیناً دعا قبول ہوگی، تو سارے ہم دعا کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اور یہاں پر ولی نہیں بتا رہے بلکہ انبیاء کے سردار بتا رہے ہیں اور حالت بیداری میں ارشاد فرما رہے ہیں ہاں کہ یہ وقت انتہائی قبولیت کی گھڑی ہے۔ رمضان مبارک کے اندر تہجد کا وقت سب سے زیادہ قبولیت، اور دوسرا وقت افطاری کا ہے۔ اور اس وقت میں ایک ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت میں ہمارے مرد حضرات کی دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں موٹر سائیکلوں پہ اور گاڑیوں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں افطاری کا سامان لانا ہے، اور گھر کی خواتین جو ہے نا وہ کچن میں گھسی ہوتی ہیں، ہاں جی، اور انہوں نے مغرب سے 10 منٹ پہلے آ رہا ہے اور آ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری کرنی ہے۔ ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نے افطاری سے آدھ گھنٹہ پہلے مصلی پہ آ جانا ہے سب گھر کے افراد، یہ بات اپنے گھروں میں بھی پہنچائیں کہ ہم ایسے اہتمام کے مرد حضرات عصر سے پہلے لے آئے سامان، عصر پڑھ کے چلے جائیں، آدھ گھنٹہ تو کافی وقت ہوتا ہے، ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ساری مصروفیات کو سمیٹ کر آدھ گھنٹہ پہلے ہم نے مصلی پہ آ جانا ہے سارے افراد، ہاں جی خوب اللہ سے مانگیں، ہاں یہ مبارک مہینہ۔ اور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ رمضان مبارک کی خاص دعا سکھاتے، ابھی مجھے ذہن میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی آپ حضرات کے طلب کی برکت سے، حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دعا کیا کرے اللہ سے، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کے تمام انوارات و برکات اور اس کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ ہمیں رمضان مبارک کے تمام انوار و برکات اور اس کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ نے اب تک اپنے نیک بندوں کو جو کچھ عطا فرمایا وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی نہ مانگے یہی دعا کر لے تو سب کچھ ہی اس نے لے لیا، سب کچھ ہی اس کو مل گیا۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے تمام انوارات و برکات اور اس کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما۔ اور دوسری دعا، اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ نے اب تک اپنے نیک بندوں کو جو کچھ عطا فرمایا وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ بس خلاصہ یہ ہے ساری بات کا کہ رمضان مبارک کا مہینہ کمائی کا مہینہ، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہاں ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کمائی کرنی ہے، ہاں خوب لوٹنا ہے ہم نے اللہ کی رحمت، دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، ہاں اور اللہ جو توفیق دے اس میں صدقے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اور یہ دعا شروع کر دے ابھی سے، ہاں ایک دو دعا جو عربی کی میں نے بتائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہاں یہ دعا ابھی سے شروع کر دیں۔ آج تو 16 شعبان ہے، ہاں جی 14-15 دن تو ابھی باقی ہیں، تو اس کے لیے ایک تو یہ دعا، دوسرا میں ایک آسان سی دعا اپنی طرف سے بتایا کرتا ہوں، یہ دعا شروع کر دے میرا اپنا بھی معمول، یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق رمضان مبارک گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق، اپنی خوشنودی کے مطابق، جس طرح آپ چاہتے ہیں، یا اللہ اپنی چاہت کے مطابق ہمیں رمضان مبارک گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان مبارک کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان مبارک کے تمام انوارات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا